السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر، خیریت سے۔ گڈ۔ سر کیا خبریں ہیں؟ 2 دن بعد آپ کے ساتھ شو ہو رہا ہے۔ میں آپ یہ تو مونگ پھلیاں کھا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ سر خبر بھی تو ہوگی نا مونگ پھلیوں کے ساتھ۔ خبر بھی ہے، تھریٹ الرٹس ہیں کافی پاکستان میں، خاص طور پہ اسلام آباد میں۔ جی 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 جی، بالکل 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 صحیح۔ مبشر صاحب، چلے پروگرام کے آغاز میں ذرا سائفر کیس کے حوالے سے آپ کا انالیسس لے لیتے ہیں۔ آج پھر سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو بات کرنے سے روک دیا ہے، جس کے بعد پھر کچھ بدمزگی ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی۔ یہ کیس کیوں متنازع ہوتا جا رہا ہے؟ کیس کی متنازع ہو رہا؟ عمران خان جو ہے وہ قانون اور لاء کی خود قدر نہیں کرتا، نہ رسپیکٹ کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک قانون کے اندر ہے، وہ قانون سے باہر ہو۔ ایک جیل مینول ہے، آپ کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، عدالت نے صحافیوں کو کور کرنے کی اجازت دی ہے وہاں پہ، لیکن صحافیوں سے انٹریکشن یا پریس کانفرنس کی عمران خان کو اجازت نہیں ہے۔ وہ ہر روز پیشی میں صحافیوں سے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتا ہے، اور پھر اس میں وہ اس کو باہر اپنے ورکرز تک ان کو پہنچاتا ہے ان باتوں کو۔ اس کی گنجائش نہیں ہے، جیل کا قیدی ہے، جیل کے قیدی کی طرح رہے، جیل کے اصول، قواعد و ضوابط جو ہے ان کا پاس کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ صحافیوں کو الگ کمرے میں بٹھا کے سنا دیا کریں گے کہ آپ یہاں سے کور کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹرائل میں۔ دیکھیں، یہ تو اس کے فائدہ ہے کہ صحافیوں کو وہاں پہ اجازت ملی ہوئی ہے اسپیشلی جانے کی، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن ابھی تک عمران خان یا شاہ محمود جو ہیں وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ دے ہی نہیں رہے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایویڈنس دیا، نہ پروف دیا۔ ہر وقت باتیں کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی وہ کیمروں کو دیکھ کے کہنا شروع ہوتا ہے کہ کرنل صاحب فیصلہ کر دو، کبھی وہ کہتا ہے کہ باجوہ کو بلاؤ، کبھی کہتا ہے اس کو بلاؤ۔ اب شاہ محمود نے بھی وہی بیکی بیکی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اس سے تو صرف سزا ہوگی، کیونکہ اگر سزا آپ نے اوائڈ کرنی ہے تو آپ کو عدالت کو کنونس کرنا ہے کہ جی میرا قصور نہیں ہے۔ آپ بیکی بیکی باتیں کر کے ادھر ادھر اپنا پھر آپ نہیں کر سکتے۔ آج جب اس نے یہ کیا تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ صحافیوں کو باہر نکال دیا وہاں سے کہ چلو اب تم لوگ نکل جاؤ کمرے سے۔ کس کو فائدہ ہوا ہے اس کا؟ عمران خان کو تو نہیں ہوا۔ یہ جو ہے نا اس طرح لوگوں کی شرافت کو ایک حد تک آگے لے جانے کا، یہ جو اور پھر اس کو فائدہ اٹھانے کی یہ جو اس کی پرانی عادت ہے وہ اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ مبشر صاحب، یہ شاہ محمود قریشی کا بھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی آج کچھ اسی طرح کی بات کی۔ انہوں نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، گواہوں کو لکھے ہوئے بیان دینے ہیں، تو پھر فیصلہ بھی لکھا ہوا لے آئیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس پہلی کا؟ بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی جو 2 دفعہ اس ملک کا فارن منسٹر رہ چکا ہے اور کئی اور اہم عہدوں پہ بھی وہ رہ چکا ہے، سیاست کر چکا ہے، پارٹی کا اتنی سینئر پوزیشنز پہ ہے، اس کو لوز ٹاک کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن شاہ محمود قریشی جو ہے نا، وہ لوز ٹاک کے ماہر ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے اتنی جائیدادیں کہاں سے بنائی ہیں۔ ایک قبروں کی کمائیوں سے تو نہیں بن سکتی نا، وہ تو اوقاف کو جانی چاہیے، ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اگر ان سے سوال کریں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گواہوں کو لکھ کر دے رہے ہیں بیان، اور تمہارے سامنے لکھ کے دینا ہے کسی نے۔ اگر کسی نے گواہوں کو لکھ کر ہی دینا ہے تو وہ 1 گھنٹہ پہلے بھی دے سکتے ہیں، 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں ایسی کون سی کوئی بڑی سائنس ہے یار؟ تو آپ لوگوں کو خامہ خامے اشتعال دلوا رہی ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ اور دیکھیں نا، عمران خان نے بھی آج کیا کہا کہ یہ سب کو ڈونلڈ ڈو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ڈو کون؟ امریکن وہ جو عہدیدار۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ باجوہ نے کیا، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ انتظامیہ نے کیا، کبھی وہ کہتا ہے کہ اب کہ امریکن سازش ہے، پھر وہ کہتا نہیں امریکن سازش نہیں ہے، آج پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈونلڈ ڈو کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی اس طرح کی بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے آفس سے لیگلی یا اللیگلی سائفر نکل کر کیوں گیا اوریجنل حالت میں، اس کا متن کیوں نہیں کیا، یا اس کا سیاق و سباق کیوں نہیں کیا، وہ خود نکل کر سائفر کیسے چلا گیا اوریجنل سائفر۔ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس نے وہ ریٹریو کیوں نہیں کی کاپی پی ایم ہاؤس سے، وہاں سے گم کیسے گئی جو خود عمران خان نے کہا گم گئی، پھر وہ امریکن پبلیکیشن میں کیسے پبلش ہو گئی۔ سو بیسیکلی یہ عوام کے دماغ جو ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں چاہتے۔
اور ان کو پتا ہے دیر فیٹ از سیلڈ ناؤ. تو نیچے اب یہ لڑائی جھگڑا کرانا چاہتے ہیں. ان کا کیا ہے, ان کے بچے تو سیف ہیں, دوسروں کے بچے اپنا انسیف ہو جاتے ہیں نا. ان کے تو گھر سیف ہیں, ان کو تو پولیس پروٹیکشن سے ملی ہوئی ہے, سب کچھ ملا ہوا ہے, جیل کے اندر بھی جیل کے باہر بھی. تو اب لوگوں کا احتساب ہوگا اور ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی میرا تیسرا سوال بھی ہے مبشر صاحب. بیرسٹر علی ظفر نے جو بلہ کیس ہے اس پہ نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نظر ثانی اپیل میں گیا تو انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اب دیکھیں, بیرسٹر علی ظفر میرے دوست بھی ہیں اور بہت قابل احترام بھی ہیں, اور یہ ان کو بھی پتا ہے. آپ ان سے پوچھیں گی نا اگر الگ سے بیٹھ کر پرائیویٹلی, اور آپ کو جانتے ہیں, تو وہ بھی ایکنالج کریں گے. دیکھیں, ایک کورٹ جو ہوتا ہے نا, آپ سمجھ لیں پہلے کہ کورٹ فیصلہ کیسے دیتا ہے. کورٹ جو ہے کسی کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا. کورٹ کے سامنے ثبوت رکھے جاتے ہیں اور کورٹ ان ثبوتوں کو دیکھتا ہے کہ یار یہ ویلڈ ہے کہ انویلڈ ہے, بس, اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیتا ہے. آپ کو بتاؤں, کیس جیتتا یا ہارتا جو ہے نا وہ وکیل ہے, کورٹ نہیں. پہلی بات. اب پی ٹی آئی کا جو قانون ہے, ان کا جو منشور ہے, اس میں یہ ہے کہ جی پورے ملک سے ووٹنگ ہوگی پارٹی الیکشن میں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ 11:30 بجے الیکشن اناؤنس کرتے ہیں, ایک دن پہلے 2 دن پہلے 11:30 بجے الیکشن کرتے ہیں, 1 بجے رزلٹ دے دیتے ہیں. 11:30 سے 1 بجے تک پورے ملک سے ووٹنگ ہوگی. 11:30 سے 1 بجے تک وہ ووٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے, یا 1:30 بجے تک, جو بھی انہوں نے کیا. انہوں نے جب اپنے بنائے ہوئے قوانین, جو ان کی اپنی پارٹی کا قانون ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلے کا نشان یا نا نشان. یہ تو 5 سال تھے نا ان کے پاس الیکشنز کروانے کو. کیوں ڈیلے کر رہے تھے, کیوں نہیں کر رہے تھے, نہیں کیے. یہ زور دے دے کے نا ہمیشہ ان کا خیال تھا کہ اپنی باتوں سے, اپنی اشتعال انگیزی دلانے والی پالیٹکس سے یہ ہر وقت حکومت کو زیر اعتاب کر لیتے ہیں, اور حکومت ان کے آگے ہر جائز اور ناجائز بات مان لیتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہے جی, ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ناراض ہو جائیں گے, ہم کھیلیں گے نہیں, نہ کھیلنے دیں گے. اس باری دے بلف واز کالڈ. اور کس نے کیا وہ کیس؟ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر اکبر ایس بابر نے وہ کیس کیا ہوا تھا. بالکل. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ممبر نہیں ہے. تو بھئی آپ نے اگر وہ فاؤنڈنگ ممبر ہے, فاؤنڈنگ ممبر کو تو آپ نکال نہیں سکتے, لیکن اگر آپ نے اس کو نکالا تو اس کے لیے کوئی پارٹی کی سی سی کی یا کسی چیز کی میٹنگ ہوئی, اس کے منٹس ہیں, اور اس کو نوٹسز بھیجے گئے کہ وہ شو کاز نوٹس یا اس کو نکالنے کا نوٹس, آپ وہ کورٹ میں دیتے. دیکھیں, یہ ایویڈنس ہے نا جو آپ کورٹ میں دیتے, یار یہ آدمی انویلڈ ہے, آپ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں, غلط ہے, یہ ہے, وہ نہیں دے رہے. سیاسی بیانات دی جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اب علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا ایک پارٹی کے ساتھ ہوا تو آئندہ کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت چاہتی ہیں, ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے, تو ان کو حق نہیں ہے ملک میں جمہوریت مانگنے کا. صحیح, رائٹ. مبشر صاحب, نواز شریف کی ایک اور تقریر, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بیانیہ بالکل نہیں تھا. بیانیہ تو نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے اس تقریر میں, جلسے میں. کیسے روکیں گے پی ٹی آئی کو, اور بیانیہ کہاں غائب ہے؟ بات یہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو روکنا یا نہ روکنے کی بات نہیں ہے, یہ سپوائلرز تو ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ کا پاکستان کا جب میچ ہو رہا تھا 1992 میں آسٹریلیا میں, تو لوگ ایم کیو ایم کے جھنڈے اٹھا کے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. پاکستان کے جھنڈے نہیں اٹھائے ہوئے تھے ورلڈ کپ میں, ایم کیو ایم کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. وہ ایک سپوائلر اپنا وہ اسرا کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات جو کر رہی ہیں یہ نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا کریڈٹ ہے. یہ والی بات جو ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو مار پیٹ نہیں کی, ان کو جلسوں سے نکالا نہیں اپنے, اور ان کو باہر نہیں کیا, جو بڑا آسان ہے کرنا. یعنی عمران خان تو کر چکے ہیں یہ. تو بہرحال بیانیہ ان کا ابھی تک نہیں آیا, یہ میں مانتا ہوں. یعنی اس کی کیا وجہ ہے, اس کی وجہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے کہ پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیشہ نواز شریف نے ڈیفائنس کی پالیٹکس کی ہے اور اس کے اوپر اپنا بیانیہ بنایا. اس دفعہ جس کے خلاف انہوں نے ڈیفائنس کرنی تھی, اس سے تو وہ ہاتھ ملایا ہوا انہوں نے. تو آپ جسے ہاتھ ملایا ہوا اس کے خلاف بیانیہ وہ دے نہیں سکتے. اس کے علاوہ ان کو پتہ ہے اور کوئی بیانیہ جو ہے وہ اب مثلا صرف یہ کہنا کہ میں حالات کو ٹھیک کر دوں گا یا میں خوشحالی لے آؤں گا, تو ان سے پوچھے کوئی کس طرح لے آؤ گے؟ تم پہلے 3 ادوار میں نہیں لا سکے, یا 18 مہینے تمہارے بھائی کی حکومت تھی,
اس میں نہیں آ سکا تو اب کیسے آ جائے گا. تو ان کو افیکٹولی ان باتوں پہ سوچنا ہے کہ لوگ اب جو ہے نا وہ 50 سال پہلے والی تاریخی دور میں نہیں تھے. اب میڈیا بھی ہے, وائبرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس میں یہ چیزیں اوائڈ نہیں ہو سکتی, تو دینی پڑیں گی ان کو. لیکن آپ کو لگتا ہے مبشر صاحب اب تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, 8 فروری سر پر ہے, تو اتنے دیر میں یہ بیانیہ آنے سے کوئی ووٹرز کو اٹریکٹ کر پائیں گے نواز شریف یا پی دیکھیں پاکستان میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. جو نواز شریف کا ووٹر ہے وہ نواز شریف کا ہی ووٹر ہے, جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے پیپلز پارٹی کا ہی ووٹر ہے, جو مذہبی ووٹر ہے وہ مذہبی جماعت کا ہی ووٹر ہے, جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ووٹر اور سپورٹر ہے. تو اس وقت تو یہ ایک دوسرے کو تائب نہیں کر سکتے یا مرعوب نہیں کر سکتے. اس وقت تو ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے ووٹرز کو الائیو رکھ کے, ایکٹیو رکھ کے ان کو لے آئیں تاکہ وہ آ کے ہمیں ووٹ ڈال دیں. اور نون لیگ کو یہ کمفرٹیبل فیلنگ ہے کہ ان کا تعداد جو ہے ووٹرز کی وہ کافی ہے, اور اگر ان کے ووٹرز ایک میجورٹی میں آ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں ان کو, تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں, تو ایک حد سے زیادہ وہ سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. مبشر صاحب جب بھی میں نواز شریف کی تقریر سنتی ہوں کسی بھی جلسے میں جب وہ آتے ہیں, وہ ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ اگر مجھے اس وقت نہ نکالا ہوتا تو آج ملک ترقی کرتا, آج یہاں سڑکیں ہوتی, آج یہاں ایئرپورٹ ہوتے, آج یہاں اسکول ہوتے. سم ہاؤ وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا جس کی وجہ سے ملک کے ساتھ یہ ہوا. کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں آئی واز دا ون جس نے سلیوشن دینا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا, اب آپ مجھے ووٹ کریں. کہیں اسی چیز کو وہ ماڈریٹ کر کے ایک ماڈرن سا بیانیہ تو نہیں دے رہے, کیونکہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے ہر تقریر میں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اسٹار ٹریک اگر آپ سیریز دیکھی ہو نا بچپن میں, تو اس میں وہ واپ ٹائم زون میں پھنسے ہوتے ہیں لوگ سارے. مجھے لگتا ہے نواز شریف جو ہے نا کہیں ٹائم زون میں ماضی میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں, مینٹلی ٹریپڈ ہیں ایموشنلی. ان کو ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وقت آگے جا چکا ہے اور بہت زیادہ آگے جا چکا ہے, اور اب یہ باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا, کیونکہ انہی باتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگے. اگر آپ کے ہم نے موٹر وے بنائی تو وہی تو الزام ہے کہ اس کی کک بیک میں آپ نے ایون فیلڈ کا گھر بنایا یا اپارٹمنٹس بنائے. تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں. تو میاں صاحب کو ماضی سے نکلنا پڑے گا. الیکشن سے ایک چیز پہ جیتے جاتے ہیں سمینہ, ایک لفظ ہے, وہ الیکشن انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, کہ جو بھی پارٹی لوگوں کو ہوپ دے دیتی ہے نا کہ ہم اچھا وقت لے کے آئیں گے, وہ جیت جاتی ہے. تو میاں صاحب ہوپ دینے کے لیے اپنی ماضی کی جو اچیومنٹس ہیں وہ گنوانا چاہ رہے ہیں. اف ہی تھنکس کہ اس سے لوگوں کو ہوپ ملے گی تو فائن, ضرور ملے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اپنی سی وی بار بار بتا رہے ہیں, لوگوں کو ہوپ نہیں دلوا رہے. سو آئی ہوپ کہ ان کو بھی اس بات کا احساس ہو اور وہ بہتر کر لیں. رائٹ, ہوپ فلی کوئی تیاری چل رہی ہو بیانیے کے حوالے سے, ہوپ فلی نیکسٹ جلسے میں آ جائے. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. مبشر صاحب صپریم کورٹ نے کچھ صحافیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور اب صرف جو ہیں وہ کورٹ رپورٹر ہی جا سکیں گے. اس کے علاوہ جو عدالتی احاطہ ہے اس میں وی لاگز یا پھر انٹرویوز بھی نہیں ہو سکیں گے. اس فیصلے کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے یار. اپنا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو لوگوں نے اپنا اسٹوڈیو بنا لیا ہوتا, اور دیکھیں جب یہ مس یوز کرتے ہیں نا کسی فیسلٹی کو یا رعایت کو, تو پھر ساروں کے لیے پابندیاں لگواتے ہیں. اب انہوں نے ساروں کو پابندی لگا دی ہے, انلیس اور انٹل صحافی کا کیس ہو اور وہ اس میں وانٹیڈ ہو یا جائے یا کوئی گواہ کے طور پہ ہو, تو بیسیکلی وہ یہ کہیں گے کہ جی کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ اندر آئیں اور کورٹ کی رپورٹنگ کریں, اور پھر اللہ خیر صلی اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ سمینہ میجر کیسز کی یا امپورٹنٹ کیسز کی تو ٹیلی ویژن پہ کاروائی چل رہی ہے پوری. لوگوں نے سپریم کورٹ کو مذاق بنایا ہوتا ہے, جس کا دل کر رہا تھا وہاں اپنا موبائل کیمرہ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع ہو جاتا تھا. تو ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے کی سینکچوریٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے صحیح ایکشن لیا اس کے اوپر. اب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی ہم نہیں جا سکتے سپریم کورٹ میں کو کوریج کے لیے یا کسی انٹرسٹنگ کیس کی کوریج کے لیے جب تک ہمیں وہاں سے پاس نہ ملے. پہلے پاس دینا پڑے گا یا پھر اپنا کیس نہ ہو خدا نہ خواستہ, پھر جائیں گے. سو آن دا ہول آئی تھنک کہ ٹھیک ہے, آئی مین وی کانٹ بلیم دا کورٹ, اس میں ہمارے اپنے صحافیوں کی مسئلے شامل ہیں جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آل رائٹ. مبشر صاحب, یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے خدشات کی بنا پر
यूनिवर्सिटीज को बंद किया गया है, जिसमें डिफेंस यूनिवर्सिटी है, NDU एयर यूनिवर्सिटी है और बहरिया यूनिवर्सिटी है। क्या वजह है मुबश्शिर साहब, ये अचानक से सिक्योरिटी के मसाइल, वो भी कैपिटल सिटी में, क्यों? देखें, ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है और बड़ी सीरियस थ्रेट आई है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये जो BLA वाले हैं और BLF वाले हैं, जिनको अभी अफवाज पाकिस्तान ने टारगेट भी किया था ईरान के अंदर, तो वो जो है यूथ को हरास करना चाह रहे हैं और यूथ के अंदर वो इस तरह के वाक़यात करना चाह रहे हैं और इस वजह से अब तमाम ये यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं इस्लामाबाद में आज, और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सबको बंद कर दिया गया जब तक इसको सिक्योरिटी थ्रेट तो बड़ी सीरियस है और रेड अलर्ट है, तो जब तक इसको अब पूरी तरह असेस नहीं करते या डिफ्यूज़ नहीं करते इस थ्रेट को, तब तक तो आई थिंक ये अनसर्टन सिचुएशन एक रहेगी। वी आर गोइंग थ्रू अ टाइम व्हिच इज़ वेरी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, और ये सिर्फ पाकिस्तान में भी तो ज़्यादा है, काफ़ी है, लेकिन और काफ़ी ममालिक में भी है, और जो है आप देखते हैं, लेट्स होप दैट थिंग्स टर्न आउट फॉर द बेटर। ऑलराइट। मुबश्शिर साहब, बिलावल भुट्टो ने लाहौर में एक अच्छा जलसा किया है जिस पर PMLN को थोड़ी सी है परेशानी का सामना हो रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा है कि सियासत में गाली की सियासत और गोली की सियासत मरहूम भुट्टो ने मुतारिफ कराई थी। आप क्या समझते हैं, ऐसा है? और दूसरा जो बिलावल की स्ट्रेटजी है और जो जिस तरह से कैंपेन लेकर चल रहे हैं बिलावल, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिलावल भुट्टो बहुत इफेक्टिव कैंपेन कर रहे हैं और इस वक्त उनकी बहन भी लाहौर में ही है गालिबन, और वो भी उनके लिए कैंपेन कर रही हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी सीरियस ले रही है इस कैंपेन को, और कल का जो जलसा है बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो बहुत ही इम्प्रेसिव जलसा था। और कल मैं आपको बताऊं कि हालत ये थी, लाहौर में सारा दिन मैं एक शूट पे था, एक शूटिंग हो रही थी हमारी, तो इंडोर थी और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हर एक को बार बार हीटर्स लगवाने थे और सामने कि हीट आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस मौसम में इतना बड़ा जलसा करना और उतने शदीद मौसम में, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और फॉग थी पूरे लाहौर में कल सारा दिन, स्मॉग भी थी, और क्या कहते हैं कि ठंड बड़ी शदीद थी, यानी ऑलमोस्ट 8 डिग्रीज था, और थोड़ा सा विंडी भी था, तो काफ़ी चिल्ड फैक्टर था। तो खुले आसमान के नीचे खड़े होना, जलसे को अटेंड करना, ये बड़ी एक हिम्मत की बात थी। दैट मीन्स के बिलावल भुट्टो जो हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो सही नर्व सेंटर्स को हाथ लगा रही है, और लोग वो जो है उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहाँ पे। जहाँ तक गाली वाली सियासत का ताल्लुक है कि भुट्टो ने शुरू की, तो शायद की हो, लेकिन जो मुझे याद है वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो है वो उनके मुखालफिन ने ही सियासत की थी कि जब हवाई जहाज़ों से तस्वीरें फेंकी जाती थीं और यानी घटिया किस्म की गलत तस्वीरें जो है वो फेंकी जाती थी, मौलाना मौदूदी के खिलाफ उस वक्त की कैंपेन हुई थी। सारे ही जिम्मेदार हैं इसमें किसी न किसी हद तक, और कहीं न कहीं जाके तो एक दूसरे पे उंगलियां, जब आप एक उंगली उठाते हैं दूसरे पे तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी इशारा कर रही होती हैं। तो सोच कर बात करनी चाहिए, सोच कर इल्ज़ाम लगाने चाहिए। राइट। क्रिकेट के हवाले से मैं एक खबर डिस्कस करनी है मुबश्शिर साहब। मोहसिन नकवी को PCB मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है, क्यों किया है? क्या कोई क्रिकेटर नहीं मिला था? और मोहसिन नकवी तो पहले निगरान वज़ीर आला भी थे। क्रिकेटर तो वैसे उसकी शादियों में मसरूफ हैं। नहीं, एक क्रिकेटर ने तो कर ली शादी अपना, शोएब मलिक ने, उनको मुबारक हो। जी। तो वो मोहसिन नकवी इज़ अ वेरी गुड चॉइस। उन्होंने पंजाब में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अच्छी दिखाई है और उन्होंने डिलीवर किया यहाँ पे। और देखें, PCB का हेड होने के लिए क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक काम है ना, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, मीडिया हैंडलिंग और ये सब कुछ है। तो मोहसिन नकवी तो बहुत अच्छी चॉइस है, मैं समझता हूँ PCB के लिए, कॉन्ट्री टू सम ओपिनियंस दैट आई हैव हर्ड, और ये मैंने सोशल मीडिया पे भी जो देखा है। लोग मुखालफत बराए मुखालफत ज़रूर करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक आदमी के पीछे अब डिलीवरी है, उसने डिलीवर किया है, तो उससे उम्मीद है कि वो क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल तक जाकर उसको रीऑर्गेनाइज कर देगा, हमारे टैलेंट को मौका मिलेगा, हमारी टीम्स को मौका मिलेगा। और सबसे बढ़ के ये है कि PCB जो है वो जिस तरह से ज़का अशरफ वगैरह मीडिया राइट सेल करना चाह रहे थे और खाना चाह रहे थे, अब कम से कम वो नहीं होगा, अब ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। राइट। मुबश्शिर साहब, आर्मी चीफ से चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को बड़ा अहम कहा जा रहा है।
کیا دیکھتے ہیں اس ملاقات میں آپ؟ بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی اور یہ دو طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پہ بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اس میں. چینی نائب جی وزیر خارجہ جو انہوں نے سی پیک کے منصوبوں کے لیے سیکورٹی انتظامات پہ پہلے تو اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا ہر موسم کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، سراہا ہے. اور اس سے پہلے صدر عارف الوی جو ان سے بھی چائنا کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی، جسے پاکستان اور چائنا کا معیشت، آئی ٹی، زرعی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بھی بات ہوئی ہے. تو دیکھیں چائنا پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈ ہے اور یہ کافی لوگوں کو یہ دوستی کھٹکتی ہے ہماری اور ہم کافی چیزوں پہ اب چائنا پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. سو یہ بڑی اہم ملاقات ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. رائٹ. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اجازت دیں اللہ نے کے بعد.